ہلی کے مقابلے میں منہاج السنہ نبویہ جو لکھی ہے، شیخ جب فلسفے کی مباحث پہ آتے ہیں تو کمال کا علم ہے اس انسان کا رحمہ اللہ۔ اسی طرح انہوں نے جو منقول اور معقول دونوں میں تطبیق پیدا کی ہے، شیخ رحمہ اللہ جب فلاسفہ کے رد میں آتے ہیں، اور الرد علی المنطقیین، یہ تو کتاب ہی ایسی ہے کہ بڑا علم چاہیے سمجھنے کی، ہم اس کا حوالہ تو نہیں دے سکتے، لیکن سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الرد علی المنطقیین جب اپنی کتاب لکھی ہے تو 27 مرتبہ اپنی اس کتاب کو خود پڑھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی لفظ ایسا آ گیا ہو، کوئی جملہ ایسا آ گیا ہو کہ کل کو اس پہ کوئی اعتراض وارد ہو۔ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ان کا مقصد غالباً یہ تھا کہ ایسے نہ ہو میں امت کی رہنمائی کر رہا ہوں اور کوئی ایسا حوالہ، کوئی چیز ایسی لکھ جاؤں کہ میرے بعد آنے والے میرے معتقدین اس سے ولیعذ باللہ گمراہی کی 27 مرتبہ پڑھ کے پھر دی شاگردوں کو کہ لو اس کتاب کی اور نقلیں کرا لو۔ ان کمال کا رد کیا ہے فلاسفہ پہ، اس پہ، اس لیے انہیں جب آدمی پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں مثلاً وحدت الوجود ہے، وجود کی وحدت پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے فلسفیوں کا خیال ہے، یہ وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے اس زمانے کے بہت سے گمراہ، میں تو جی اسے کفر سمجھتا ہوں، اچھا صاحب، اور جی وہ کافر ہوتے ہیں، اچھا جی، وہ تو وحدت الوجود کو آپ پڑھ لیں، یہ حلول ہے، صوفی سے جانتے نہیں ہیں، سبحان اللہ، سوائے اس کے کیا کہیں کہ مینڈکی کو زکام ہو گیا، یہ زکام ایسے ہوا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وجود کی وحدت کی قسمیں کتنی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وجودیوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، اگر کبھی پڑھے نا تو صریح المعقول، صریح المعقول جو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں 3 چیزیں کی ہیں، اور شیخ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو وجود پر بحث کرتے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے جو ذات باری تعالیٰ کو وجود مطلق قرار دیتے ہیں۔ نہیں سمجھے نا؟ مولانا فضل خیر آبادی، یہ جو سلسلہ خیر آبادیہ ہے، برکاتیہ ہے، دلی میں 2 خاندان تھے۔ ایک خاندان تو ایسا ہے کہ جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں بے اختیار 4 پارے کی یہ آیت آتی ہے دماغ میں کہ فتقبلها ربها بقبول حسن، اس خاتون کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے حسن قبولیت بخشا اس بیٹی کو، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے بہت ہی خوبی اور بہت ہی صلاحیتیں دے کر اس بچی کو جوان کیا، حضرت مریم کو۔ یہ خاندان ایسا ہے جس خاندان کا ایک فرد فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، یہ خاندان حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ تھے، اور ان کا ہے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد القادر۔ ختم تھا علم منقولات کا دلی میں ان پہ رحمہ اللہ۔ اور دوسری طرف یہ خیر آبادی تھے معقولات میں، وہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا وجود ہے رحمہ اللہ۔ ان کا فلسفہ الریاض المجود، یہ کتاب ہے۔ ہمارے جو استاد تھے کراچی میں برکاتیہ سلسلے کے رحمہ اللہ، فلسفہ ان سے
ان سے بہرحال تو حضرت نے اپنے گھر کا نام بھی یہی رکھا تھا، اسی کے سلسلہ برکاتیہ تھا نا رحمہم اللہ، تو انہوں نے الریاض میں اس پہ بحث کی ہے، تم پڑھو اور اس کے مطالب بیان کرو تو بچوں پھر جانیں ہم کہ تم نے بھی پڑھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وجود کی 3 تقسیمات ہیں، اور منتہائی کمال یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو وجود مطلق بتاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وجود مطلق بشرط الاطلاق ہے، پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا گروہ ان میں سے ایسا ہے جو وجود مطلق لشرط نفی الامور الثبوتیہ، یہ ابن سینا کا مذہب ہے، یہ حضرت نے اس طرف اشارہ کیا رحمہ اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کما قالہ ابن سینا واتباعی، یہ وہ موقف ہے جو ابن سینا کا اور اس کے پیچھے چلنے والوں کا ہے، او یقولون هو الموجود المطلق لا بشرط، اور وہ کہتے ہیں کہ تیسرا جو گروہ ہے امت میں پایا جاتا وہ وجود مطلق لشرط نفی نہیں، وجود مطلق لا بشرط شیء ہے، اور یہ وہ ہے جو ابو علی سینا کا نہیں، بلکہ یہ جو تیسرا مسلک ہے صدر الدین قونوی کا ہے۔ جانتے ہیں صدر الدین قونوی؟ یہ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تھے اور بے ہوش ہو گئے، اور صاحب مثنوی مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ گزر چکی ہے بات، اب خیال آتا ہے کہ جو پچھلی مباحث تھیں وہ اسی لیے تھیں نا، تو صدر الدین قونوی کو جب ہوش آیا تو کسی نے کہا نہ جنازہ پڑھا نہ پڑھا پائے، کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا اتنے زیادہ فرشتے عالم کشف میں نے دیکھے حضرت کے جنازے میں تو ان کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ صدر الدین قونوی ابن عربی کے خلیفہ ہیں، اور صدر الدین قونوی اور ابن عربی یہ جتنے تھے، ابن الفارس وغیرہ، ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان سب کا مسلک یہ تیسرا ہے۔ تو وجود کی بحث میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود نام گاتے پھرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وجود کی 3 قسمیں، اور کس قسم پہ آپ کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں اور کس قسم پہ آپ کفر کا فتویٰ تو درکنار، توبہ کریں، خدا سے معافی مانگیں۔ اس لیے بچوں اللہ کے ہاں جواب دہی ہے اور بہت سخت ہے، بولو ہی نہیں اس علم میں جو تمہیں نہیں آتا۔ سونا بنوانے کے لیے ہم جو سبزی والے کی دکان پہ چلے جائیں اور اسے کہیں کہ سونا چاہیے، تو ایک مرتبہ تو دیکھ کے کہے گا یہ پاگل ہے، کیا ہو گیا؟ سونے جو ہے وہ صرافوں کے ہاں ملتا ہے، اس بازار میں جاؤ، ہمارے ہاں تو سبزی ملتی ہے، ٹینڈے، کدو، بینگن، کچھ لے لو۔ اس مثال سے سمجھو کہ یہ جتنے لوگ دین میں دخل دیتے ہیں نا، پڑھا ہوا کیا ہے؟ عربی نہیں پڑھی، قرآن کا ترجمہ آتا ہے وہ بھی نہیں آتا جی، اور وہ دین میں امت کی قیادت پہ، ملک کی قیادت پہ فائز ہونے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ حکایت پڑھی تھی کبھی بچپنے میں، فارسی کی حکایات میں شاید کہیں آتا تھا یا کہاں آتا تھا کہ جنگل میں بادشاہ بڑے صاحب دل حکمرانی شیر کو ملی، اور جنگل میں دہشت طاری ہو گئی، ان کے دل میں خوف خدا تھا، تمام جانوروں کو جمع کیا اور کہا بھئی کبھی کبھی ہم اپنے غصے میں بہت ہی حدود کو سے پار ہو جاتے ہیں اور جانوروں کا شکار ہو جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر جنگل کا بادشاہ آئندہ کسی اور کو قرار دیں۔ جانور پریشان کہ ہو کیا گیا ہے، یہاں تو پنجے اور دانتوں کے علاوہ بات نہیں ہوتی تھی، اتنی اچھی بات۔ تو سب نے مل کے کہا کہ ہم سب میں زیادہ عقل مند لومڑی سمجھی جاتی ہے، اگر لومڑی کو ہم اپنا بادشاہ بنا دیں
تو سارے جنگل کا فیصلہ آئندہ سے انصاف کے مطابق ہوگا۔ لومڑی بھی جانتی تھی کیا میں نے کرنا ہے کیا نہیں، بہت خوشی خوشی چوہے آئے، بچوں کی کہانی ہے نا، اور سونے کا تاج بنا کر لائے اور لومڑی کے سر پہ رکھا۔ جانور چیخے چلائے، آوازیں بلند کی، اور لومڑی جنگل کی بادشاہ بن گئی۔ کچھ عرصہ گزرا اور لومڑی کو شکایت ملی کہ شیر کے لیے کھانے کی جو حدود آپ نے متعین کی تھیں کہ جنگل کے اتنے حصے میں ان کا تصرف رہے گا، وہ اب بڑھ جاتے ہیں۔ ہرن، نیل گائے ان کا پیچھا کرتے ہیں اور اپنی حدود سے نکل رہے ہیں، اور آپ ان کو بلائیں۔ شیر صاحب حاضر ہو گئے اور لومڑی نے کہا کہ بھئی آپ ہماری رعایا میں سے ہیں اور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے متعلق تو بہت جانوروں نے شکایت کی ہے۔ اس سے کہا کہ کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا، کھانا پورا نہیں ہوتا، جانور ادھر کا رخ نہیں کرتے جو ہماری حدود ہے، تو جو کہیں دور بھی نظر آ جائے تو حدود کو عبور کر کے اس کو شکار کیا جائے، وگرنہ ہم مر جائیں گے۔ تو مجھے مشورہ یہی دیا گیا کہ تم اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی حدود سے تجاوز کرو۔ لومڑی نے کہا مشورہ آپ نے کس سے لیا؟ ہم جو موجود تھے یہاں، آپ ہمارے پاس آتے، ہم آپ کو بتاتے، کوئی حدود زیادہ کر دیتے، خود بندوبست کر دیتے کہ روز کون جایا کرے گا شکار ہونے۔ تو انہوں نے کہا گدھے سے مشورہ کیا تھا، گدھا حاضر کرو، گدھا بھی آ گیا۔ لومڑی نے کہا کہ تم نے مشورہ دیا تھا کہ اپنی حدود کو کراس کریں۔ اس کا جی میں نے مشورہ دیا تھا، ورنہ اصل میں تو بادشاہ آپ جانتی ہیں آپ ہیں، مگر یہ کہ ان کی جان خطرے میں تھی۔ اس نے بلایا ایک اور جانور کو اور بندر کو کہا کہ اس گدھے کے سر پہ 10 جوتے مارو، اور جو شیر ہے اس کے 100 جوتے۔ جب اچھی طرح شیر کی پٹائی ہو گئی تو بندر بھاگ گیا، اور لومڑی اور گدھا بھی چلا گیا، شیر رہ گیا۔ تو شیر نے کہا کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے بڑی دانش مندی سے فیصلہ کیا ہے، لیکن کیا یہ پوچھ سکتا ہوں کہ گدھے کو 10 اور مجھے 100 جوتے کیوں لگائے گئے؟ اس نے کہا گدھے کو تو اس لیے 10 جوتے مارے کہ مشورہ اس نے اگرچہ غلط دیا، لیکن غلط جو کیا اس نے وہ فطرتاً بے وقوف ہے، اور تمہیں 100 جوتے اس لیے پڑوائے کہ تمہیں خود بھی عقل نہیں آئی کہ جا کے گدھے سے مشورے لیتے ہو۔ بس بات اتنی ہی سی ہے کہ جیسے انہیں رہنما ملے ہیں نا، اور جن کو بڑھ چڑھ کر یہ سنتے ہیں اور حوالے دیتے ہیں اور کفر کے فتوے دیتے ہیں، ان سے زیادہ بڑے مجرم تو تم گدھے خود ہو کہ تمہیں نہیں پتا کہ جس آدمی کو قرآن پاک کا سادہ سا ترجمہ بھی نہیں آتا وہ ہمارا قائد ہو گیا۔ یہ سب جہالت کی، اور پچھلے 100 برس سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ جو جتنا بڑا جاہل، ان پڑھ، اور کبھی چھو کے خواب میں بھی اس نے نہیں دیکھا مباحث کو، وہ اس امت کا اور اس ملک کا قائد ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وجود پر جہاں بحث کی ہے، 3 طبقے اس کے گنوائے کہ پوچھو ان سے جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو فلاں کافر اور فلاں کافر، اور جتنے وحدت الوجود کو مانتے ہیں سب کے سب کافر والعیاذ باللہ۔ مشائخ چشت جو تھے افغانستان میں، وہاں سے لے کے اور سارے دیوبند کے علماء، سارے اہل چشت، اور یہ ادھر ادھر بریلوی حضرات میں، اور کہاں اور ہمارے سارے مشائخ نظامیہ اور صابریہ، سارے سلسلے ہی کافر، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ خدا کا خوف نہ ہو تو پھر زبان بے لگام ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلاسفہ پر نقد کیا ہے،
اور انہوں نے پچھلے زمانوں میں جو لوگ تھے، منہاج السنہ کا جو نسخہ ہمارے ہاں ہے، ایک نسخہ تو وہ ہے جو کئی جلدوں میں چھپا ہے، اور منہاج السنہ کا ایک نسخہ وہ ہے جس کے حاشیے پر دوسری کتاب حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی صریح المعقول چھپی ہے، اس نسخے کا ہم حوالہ دے رہے ہیں۔ اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات نہ ہونے پہ جو کچھ لکھا ہے، تحقیق اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں جو لکھا ہے، تحقیق اس کے بھی برعکس ہے۔ تو ادب اور احترام کے ساتھ اختلاف حق بنتا ہے۔ ہم کیوں اس شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جائیں کہ جو وہاں سے آیا؟ ایسے نہیں، اللہ کی کتاب ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث جو صحیح اور مرفوع روایات ہم تک پہنچی ہیں، کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شیخ نے اس کے حاشیے پہ ایک اور چیز بھی لکھی ہے، اور شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو، معتزلہ اور اشاعرہ نے یہ بحث آئے گی بھئی، بہت مثنوی، معلوم نہیں کب مکمل ہو نہ ہو، لیکن کئی جگہ پر یہ بحث آئے گی کہ ہم حنفی ماتریدی ہیں، سمجھے، ہم اشعری نہیں ہیں۔ اشاعرہ اہل السنہ کا ایک مکتبہ فکر ہے، لیکن اشاعرہ میں اور ہم میں اختلاف۔ شیخ نے لکھا ہے کہ جو دلائل قائم کیے گئے ہیں معتزلہ اور اشاعرہ کے رد میں اور ان کی حمایت میں، اس میں فلاسفہ نے یہ مباحث لکھی ہیں، اور شیخ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فخر الدین رازی کی چیزیں اس پہ بھی لکھا ہے۔ عقیدے میں اساس التقدیس رازی کے برعکس حضرت رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اساس التقدیس ہی نام ہے اس کا۔ شیخ کی اتنی گہری نظر ہے، اتنی باریک بینی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فخر الدین رازی نے معتزلہ میں سے ابو الحسین بصری اور اس کے شاگرد محمود خوارزمی اور ان کے استاد عبد الجبار حمدانی کی کتابوں کو پڑھا ہے، اور شیخ کہتے ہیں میں نے جب فخر الدین رازی کو پڑھا تو پھر پتہ چلا کہ ابو علی سینا اور ابو البرکات بغدادی کی کتابوں سے رازی نے فائدہ اٹھایا۔ کوئی تھوڑی سی تحقیق۔ مثنوی کا ایک شعر ہے، آیا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ ان کا ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں اگر وہ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تو انہوں نے اسی لیے رازی پہ تنقید کیا ہے کہ رازی نے دین کو فلاسفہ سے جو لیا ہے اور جو ان کی چیزیں بیان کی ہیں وہ قابل تسلیم نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعرہ میں سے ابو المعالی کی کتابیں انہوں نے اور باقلانی کی کتابوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور اسی طرح قدیم جو اشاعرہ تھے ان کو انہوں نے پڑھا ہے، اور معتزلہ، نجاریہ، ضراریہ، ان کی کتابیں رازی نے پڑھی ہیں۔ رازی کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سے پیچھے کے مضامین سے واقف نہیں تھے، اور اسی طرح جو میں تمہیں حوالے دے رہا ہوں بعض چیزوں کے، رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتاویٰ کا رد کیا ہے وہ کسی تحقیق کے بغیر نہیں کیا، وہ اشراق میں جو شیخ الاشراق ہے اس کو مشائیوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیں، یہ ایسے ہی شیخ سے نہیں ہو گیا، انہوں نے یقیناً بہت سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی لیے الرد علی المنطقیین جسے 27 مرتبہ انہوں نے خود پڑھا ہے، اس کی عبارت دیکھو کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب الفلاسفہ الذین نصرہ الفارابی و ابن سینا و امثالہما کالسہروردی المقتول علی الزندقہ۔ فلسفیوں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، فارابی نے لکھا ہے، ابن سینا نے لکھا ہے، اس جیسے اور لوگوں نے لکھا ہے، اور سہروردی جسے قتل کیا گیا اور وہ زندیق تھا، اور ابوبکر ابن سعی اور ابن رشد، یہ سارے کے سارے مشائی تھے۔